ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس الطور قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ سید المبلغین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے اس سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کے 138 اشعار، ان کا ترجمہ، تشریح اور متعلقہ مدنی پھول ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 139 کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس سے متعلقہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 139 میں صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام محمد شرف الدین بصیری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کفاک بالعلم فی الامیش معجزہ فی الجاہلیت والتعدیب فی الیتوم۔ کفا کا بمانا حسب کا، اور یہ خطاب ہر ایک کے لیے، اے سننے والے تیرے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونے کے باوجود علم حقیقی کا عالم ہونا بطور معجزہ کافی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ امی ہیں، یعنی کسی استاد سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، جیسا کہ دنیا میں علم حاصل کرنے کا مروج انداز ہے، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ
فی الامی میں مضاف محذوف ہے، اور یہاں پر مضاف لفظ شأن ہے، ای فی شأن الامی، اور امی کی جو توجیحات علماء نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ لفظ امی کی طرف منسوب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد علیہ رحمت والرضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی وصال فرما گئے، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رہ گئے، تو اس لیے آپ کو امی کہا گیا، یعنی ایسی ہستی کے جن کے والد ان کی ولادت سے قبل ہی وصال فرما گئے، اور یہ اپنی والدہ محترمہ کہ ہاں ان کے شوہر نامدار کے وصال فرما جانے کے بعد تشریف فرما ہوئے، یعنی ان کی ولادت ہوئی۔ یا پھر لفظ مکہ معظمہ کہ جس کو القریٰ کہا جاتا ہے، اس کی طرف منسوب ہے، امی یعنی القریٰ مکہ معظمہ کے رہنے والے، یا اس سے العرب بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی قبائل عرب کی طرف تشریف لانے والی ہستی، اور قبائل عرب وہ کہ جو اکثر خط و کتاب اور حساب نہیں جانتے تھے، اور اصل میں امی کے معنی ایسی ذات ہے کہ جو بن پڑھے دوسروں کو پڑھا دے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھے بغیر اپنے رب کی عطا سے، اپنے رب کے کرم سے پورے جہان کو پڑھا دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے کہ پچھلی امتوں میں سے ان کی نظیر ملنا ممکن نہیں، جیسے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضور سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یقیناً ان کی ذات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء میں سے بہت بڑے منصب پر فائز، اسی طرح دیگر ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد بن حنبل، اور ایسے ہی حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، تو ان کے علم کے شہرے پوری دنیا میں، جبکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی، تو جس نبی کے امتیوں کے علم کا یہ حال ہو، اس نبی کے اپنے علم کا کیا کمال ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امی کہنے کی جو توجیحات ذکر کی گئی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ العرب یعنی قبائل عرب کی طرف تشریف لائے جو اکثر خط و کتاب اور حساب نہیں جانتے تھے، اور آپ ایسی ہستی ہیں کہ جو بغیر کسی سے پڑھے سب کو پڑھانے والے ہیں۔ میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، لفظ معجزہ اس کا معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز، اعجاز مصدر سے ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی خلاف عادت بات جو اعلان نبوت کے بعد کسی نبی سے صادر ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ آنا، کنکروں کا کلمہ پڑھنا، اور پتھروں کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا،
اسی طرح ید بیدا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ تمام کی تمام معجزات کی مثالیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ عادی کے مطابق کسی بھی استاد سے استفادہ نہیں فرمایا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کو پڑھانے والے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کا یہاں قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں تذکرہ ہے۔ علم مصطفیٰ کا کیا حال ہے، آئیے اس حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب جا الحق سے چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن عظیم کے پہلے پارے میں ہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی۔ اس کے تحت تفسیر مدارک میں ہے وَمَعْنَى تَعْلِيمِهِ أَسْمَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ أَنَّهُ تَعَالَى أَرَاهُ الْأَجْنَاسَ الَّتِي خَلَقَهَا وَعَلَّمَهُ أَنَّ هَذَا اسْمُهُ فَرَسٌ وَهَذَا اسْمُهُ بَعِيرٌ وَهَذَا اسْمُهُ كَذَا، وعن ابن عباس علمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے معنی یہ ہیں کہ رب تعالی نے ان کو وہ تمام جنسیں دکھا دیں جس کو پیدا کیا ہے، اور ان کو بتا دیا کہ اس چیز کا نام گھوڑا ہے، اس کا نام اونٹ ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو ہر چیز کا نام سکھا دیے، یہاں تک کہ قصعہ یعنی پیالی کا نام بھی سکھایا، اور مغرفہ یعنی چلو کا نام بھی سکھایا۔ اور تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت ہے وَقِيلَ عَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَقِيلَ أَسْمَاءَ الذُّرِّيَّةِ وَقِيلَ عَلَّمَهُ اللُّغَاتَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اولاد کے نام ان کو سکھائے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی اولاد نے جتنی بھی زبانیں بولنی تھی از ابتدا تا قبل قیامت، جتنی بھی زبانیں دنیا میں بولی جانی ہیں، بولی جا چکی، بولی جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان تفسیروں سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کے علوم دیے گئے۔ تو زبانیں یعنی لینگویجز، زبانیں، چیزوں کے نفع و ضرر بنانے کے طریقے، آلات کا استعمال سب سکھا دیے، لیکن اب میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کو تو دیکھو۔ حق یہ ہے کہ یہ علم آدم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دریا کا ایک قطرہ یا میدان کا ایک ذرہ ہے۔ چنانچہ شیخ ابن عربی علیہ رحمت اللہ القوی فتوحات مکیہ باب داہم میں فرماتے ہیں کہ اول نائب کان لہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلیفتہ آدم علیہ السلام، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور نائب آدم علیہ السلام۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل کی موجودگی میں اس کی جگہ کام کرے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک سے قبل سارے انبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب تھے۔ تو جب خلیفہ کے علم کا یہ حال ہے تو اصل
یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور بیان فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر سے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جو بیان فرمایا ہے، اس میں کن کن چیزوں کا تذکرہ فرمایا، کیا کیا علم صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اس کے بارے میں حضرت عمر بن اخطب جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، کہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی خبر دے دی۔ بس ہم میں بڑا عالم وہ ہے کہ جو ان باتوں کا سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون کے علوم عطا فرمائے، جو ہو چکا، جو ہونے والا، یہ تمام علوم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ البتہ اہل سنت کا یہ عقیدہ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجیے کہ اہل سنت اس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے۔ تو علم غیب دو طرح سے ہوتا ہے، ایک علم غیب ذاتی، علم غیب ذاتی سے مراد جو کسی کے بتانے سے نہیں ہوتا بلکہ خود اپنی ذات سے، اور ایسا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اس کو کوئی بتانے والا نہیں، وہ علم عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ علم غیب ذاتی، قرآن پاک میں جہاں بھی علم غیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہے اور غیر خدا سے اس کی نفی ہے، تو اس سے مراد علم غیب ذاتی جو بغیر کسی کی عطا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کیونکہ اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، وہ سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ اور جہاں پر قرآن پاک میں علم غیب کی نسبت اللہ کی مخلوق کی طرف کی گئی، رسولوں کی طرف کی گئی، تو اس سے مراد علم غیب عطائی۔ چنانچہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب کہ صفحہ نمبر 221-222 پر یہ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا کے بغیر علم غیب حاصل ہے تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا کیسا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا صریح کفر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی عطا سے علم غیب حاصل ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 10 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص غیر خدا کے لیے ذاتی یعنی بغیر اللہ کے دیے علم غیب مانے وہ کافر ہے۔ یوں ہی اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم
یا ایک ذرے کی ملکیت ثابت کرنے والا کافر ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو جو غیب کا علم ہے یا ان میں دیگر جو بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ سب اللہ عز و جل کی عطا سے۔ البتہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس قدر علوم حاصل ہیں کہ جن کا تصور بھی ہماری ناقص عقلیں نہیں کر سکتی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا، اس کو ہماری ڈیڑھ چھٹانگ کی عقل کیسے سمجھ سکتی؟ یہ تو وہ جانے کہ جس کو علم عطا کیا گیا، یا وہ جانے جس نے عطا فرمایا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ زوالی الارض فرعیت مشارقها و مغاربها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، تو میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها شرعی فعلمت ما فی السماوات والارض، کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا اس حال میں کہ ہم بہترین صورت میں تھے، رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت ہمارے سینے پر رکھا جس کی ٹھنڈک ہم نے اپنے قلب میں پائی، بس تمام آسمان و زمین کی چیزوں کو ہم نے جان لیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علم مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کو معاذ اللہ بیل گدے سے تشبیہ دینا، جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دینا، یہ سری کفر ہے۔ اسی طرح شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتانا خالص کفر ہے۔ چنانچہ کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب صفحہ نمبر 223 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان لعین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے زیادہ ماننا خالص کفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو بچوں، جانوروں اور پاگلوں کے علم کی طرح کہنا سری کفر ہے۔ العیاذ باللہ تعالی، وہ کیسے لوگ ہیں جن کی ہمت ایسے پڑی کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارکہ کو اس طرح انتہائی غلط تشبیہات دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے۔ اور آپ فقہ اسلامی کی تدوین کو دیکھیے، قرآن پاک کی تفاسیر کو دیکھیے، احادیث کی شروحات کو دیکھیے، تو علوم کے سمندر ہیں جو قرآن پاک کی تفاسیر میں موجود ہیں، جو احادیث کی شروحات میں موجود ہیں، جو فقہ اسلامی کی تدوین میں۔ تو یہ سارے کے سارے علوم کے سمندر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے تو ظہور پذیر ہوئے۔ تو گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر علوم عطا فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری ناقص عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اپنے نبیوں کو، نبیوں کے ذریعے ولیوں کو جو علوم غیبیہ عطا فرمائے، یہ اس کی عطا سے، اس کے کرم سے۔ اور اگر وہ کرم فرمائے، وہ عطا کرے، کون روکنے والا ہے؟ اور جس قدر علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اتنا علم کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر نمبر 139 کے دوسرے مصرے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا بیان ہے، اور اس میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں فی الجاہلیت والتادیب فی الیتوم، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در یتیم ہو کر اس قدر کامل عقل والا ہونا یہ یقینی حجت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے معجزہ ہے جو مخالفین کو عاجز کرنے والا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی علم والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی عقل والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی حسن اخلاق والا نہیں۔ گویا حسن اخلاق، علم و عقل، حسن و جمال، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، یہ تمام وہ نعمتیں ہیں کہ جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ تو گویا کسی بھی مخلوق کو جس قدر کمالات دیے گئے سب سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بے مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں یکتا ہے کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جاہلیت کے اس زمانے میں جب کہ لوگ علم سے بہت زیادہ دور تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر علم والا ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر حسن اخلاق والا ہونا، سب سے بڑھ کر صاحب عقل ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور یہ ایسی بین دلیلیں کہ دنیا کے بڑے بڑے عقلاء، اذکیاء، ذہین لوگ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب بڑے آئے، دلدار بڑے دیکھے، جو آئے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے سکھانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچا دوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر حسن اخلاق والے ہیں، آئیے اس کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 481-82 پر فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفحہ 604 تا 605 پر ہے۔ ایک سفر میں نبی معظم رسول محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا، اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں
جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ غزوہ احد میں جب مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دندان کو شہید اور چہرے انور کو زخمی کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ برائی کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیں، اس سے بڑھ کر حسن اخلاق کا اور کون سا مظاہرہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر کامل عقل والے، سب سے بڑھ کر حسن اخلاق والے، اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ چنانچہ ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج محبوب رب بے نیاز عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبید بن اعصم نے جادو کیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا، نیز اس یہودیہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ حسن اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں؟ بد کریں ہر دم برائی، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو۔ تیرا حسن سب سے پیارا، تیرا خلق سب سے اعلیٰ، تیرا حسن سب سے پیارا، تیرا خلق سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے۔ میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 139 میں علم مصطفیٰ کو بطور معجزہ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم و تعدب سے آراستہ ہونا، حسن اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار کیا گیا۔ اور کسی سمجھدار کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اتنا ہی کافی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑھ کر کامل عقل والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے میٹھے مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں علم نافع عطا فرمائے، فرائض علوم جن چیزوں کا سیکھنا ہم پر فرض و واجب ہے ان کو جلد از جلد سیکھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.